پاک بحریہ کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ LY-80N میزائل طویل فاصلے پر داغا گیا۔ میزائل نے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ روایتی اور بغیر پائلٹ فضائی دفاعی نظام کی صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ کامیاب فائرنگ سے پاکستان نیوی کے جدید اور مضبوط فضائی دفاعی نظام کی توثیق۔ مشق میں سطحی اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق کھلے سمندر میں بغیر پائلٹ سطحی بحری جہاز کے کامیاب آزمائشی تجربات بھی کیے گئے۔ خود کار بحری ٹیکنالوجی میں نمایاں پیش رفت۔ بغیر پائلٹ بحری جہاز نے تیز رفتاری اور مشن کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے مشن کا مشاہدہ کیا۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ عراق۔ عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عراقی فضائیہ کے کمانڈر سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی اور فضائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاک فضائیہ کے عراقی فضائیہ کی تربیت میں تعاون کی یقین دہانی۔ دونوں فضائی افواج کے درمیان مشترکہ مشقوں پر بھی اتفاق۔ عراقی ایئر چیف کا JF-17 تھنڈر میں دلچسپی کا اظہار۔ عراقی فضائیہ کا سپر مشاق تربیتی طیاروں میں بھی دلچسپی کا اظہار۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی دو الگ الگ کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج ہلاک۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، 6 خوارج ہلاک۔ گزم میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کے مشترکہ کارروائی میں 5 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ پختونخوا میں کامیاب آپریشن پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے آفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ مارکہ حق کی طرح مارکہ ترقی میں بھی بھارت کو شکست دیں گے۔ اڑان پاکستان کے ذریعے تعلیمی اصلاحات لا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم ملک میں کسی کو انتشار اور فساد کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے بہادر جوان ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ہم لوگوں میں سے سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے ہدایت کی ہے کہ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی پرامن سیاسی مہم ہے، مکمل سپورٹ کی جائے۔ سندھ کے صوبائی وزیر ناصر شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی کا باغ جناح وفاق کی نگرانی میں آتا ہے، کوشش ہے اجازت نامہ مل جائے۔ بلاول جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں۔ PTI سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں۔ PTI کا کوئی مستقبل ہے تو PTI B میں ہے، پرامن سیاست میں ہے۔ پنجاب میں گندم کی سرکاری قیمت 3005 روپے فی من مقرر۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی سروی بٹ کی پریس کانفرنس، کہا نجی سیکٹر سے 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی۔ حکومت گندم کی خریداری اور مارکیٹ تک رسائی شفاف طریقے سے یقینی بنائے گی۔ عوام کو آٹا سستا فراہم کرنے کے لیے حکومت پہلے ہی پالیسی مرتب کر لی ہے۔ ایران میں احتجاجی مظاہرے مزید شدت اختیار کر گئے۔ احتجاج کا دائرہ 100 شہروں تک پھیل گیا۔ 47 افراد جان سے گئے، 2500 سے زائد افراد گرفتار۔ تہران اور مشہد میں رات گئے حکومت مخالف مارچ، کئی مقامات پر پرتشدد جھڑپیں۔ متعدد شہروں میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس معطل۔ مظاہرین کے ایرانی حکومت کے خلاف اور رضا شاہ پہلوی کی حمایت میں نعرے۔ ترکی نے استنبول سے تہران کی تمام پروازیں منسوخ کر دیں۔
پاکستانی شہری غیر ضروری طور پر ایران کا سفر نہ کریں، ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں، پاکستانی شہری سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہیں۔ دفتر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کے لیے ایران سے متعلق سفری ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ایران میں مقیم پاکستانیوں کو غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کی ہدایت۔ وزارت خارجہ نے تہران، زہدان اور مشہد میں ہنگامی رابطہ نمبر بھی جاری کر دیے۔ ایران میں عدم استحکام کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ایرانی سفیر نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا، کہا امریکی پالیسیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، امریکی اقدامات UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی سفیر نے سلامتی کونسل سے نوٹس دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا امریکہ اور اسرائیل اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ایران میں شہریوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا، لیکن فوجی مداخلت نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران مصیبت میں ہے، بعض شہروں پر مجاہدین قابض ہو چکے، ایرانی حکومت نے برسوں عوام کے ساتھ برا سلوک کیا، اب عوام جواب دے رہے ہیں۔ ایران میں مظاہرین نے میرے نام پر سڑک کا نام رکھ دیا۔ بھارت کشیدگی کے دوران 8 طیارے مار گرائے جانے کے بیان کو امریکی صدر ٹرمپ نے دہرایا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا بریفنگ میں کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو پاک بھارت جنگ جاری رہتی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں بلاک 2 کی 2 رہائشی عمارتوں میں گیس دھماکہ، گھر میں آگ بھڑک اٹھی، خاتون اور بچوں سمیت متعدد افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کے پریشر میں کمی کی شکایات، خواتین کے لیے کھانے کی تیاری کٹھن مرحلہ بن گئی، منٹوں میں پکنے والا کھانا گھنٹوں میں تیار ہونے لگا۔ ملتان میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، گیس نہ ملنے سے گھریلو صارفین شدید مشکلات کا شکار۔ طلبہ کی صحت کی بہتری کے لیے وزیر تعلیم کا بڑا فیصلہ، پنجاب کے تعلیمی اداروں کی چھٹیاں 1 ہفتہ بڑھا دی گئیں، فیصلہ وزیر تعلیم کے سوشل میڈیا پیج پر عوامی سروے کی بنیاد پر کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ موسم کی شدت اور طلبہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور خشک رہنے کا امکان، کشمیر میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا، اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر شہروں میں بھی موسم ٹھنڈا اور خشک، کراچی میں ٹھنڈ اگلے کچھ روز بھی برقرار رہنے کی توقع۔ برطانیہ شدید برفباری کی لپیٹ میں، مختلف علاقوں میں 8 انچ تک برف پڑ گئی، سینکڑوں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، درجہ حرارت میں شدید کمی سے بچوں اور بزرگوں کو سانس لینے کے مسائل کا سامنا، ہوم کاؤنٹیز میں مزید برف پڑنے کی پیش گوئی، دکانیں بند کر دی گئیں۔ پاکستان اور سری لنکا کا تیسرا اور آخری T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل، دمبولا میں بارش کے باعث دوسرا T20 منسوخ کرنا پڑا، خراب موسم کی وجہ سے میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ اور حضور کے روحانی پیشوا شاہ مردان شاہ دوم پیر پگاڑا کی 14ویں برسی، پیر پگاڑا نے سیاست اور روحانیت میں اپنی الگ پہچان بنائی، انہوں نے قائدانہ صلاحیتوں اور سیاسی بصیرت سے سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پیر صاحب کی سیاسی پیش گوئیاں اور انکشاف ملک کی سیاست میں ہلچل کا باعث بنتے ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔